اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق آیت نمبر 114 سورہ نساء، انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر مختصراً پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ان لوگوں کے بہت سے مشورے اچھے نہیں ہیں، ہاں اس شخص کی مشاورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بہت بڑا ثواب دیں گے۔ تفسیر یہ ہے کہ اچھے کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے روکنے کے علاوہ تمام باتوں پر اللہ کی پکڑ ہوگی۔ یہی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ ام صالح سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تمام باتیں قابل مواخذہ ہیں سوائے اللہ کے ذکر اور اچھے کاموں کے بتانے اور برے کاموں سے روکنے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی آپس میں محبت بڑھانے یا صلح صفائی کے لیے جو بھی بات کہے، ادھر ادھر سے کہے یا قسم اٹھائے، وہ جھوٹوں میں شامل نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو ادھر کی بات ادھر کہنے کی 3 صورتوں میں اجازت دیتے ہوئے سنا ہے: جہاد کی ترغیب میں، میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے، اور لوگوں میں صلح کرانے کی صورت میں۔ مطلب کہ ایسے موقع پر آپ قسم بھی کھا سکتے ہیں، اور آپ ایسے موقع پر ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی اس بات سے بیوی کا دل بڑا ہو جائے، وہ میاں کو معاف کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا عمل بتاؤں جو روزے، زکوٰۃ اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے خواہش ظاہر کی، ہاں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپس میں صلح کرانا ہے۔ فرماتے ہیں، اور آپس کا فساد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی لیے فساد کو مٹاؤ، صلح کراؤ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم نے فرمایا کہ میں تجھے آج ایک تجارت بتاؤں، جب لوگ جھگڑ رہے ہوں تو ان میں مصالحت کرا دے، جب ایک دوسرے سے رنجیدہ ہوں تو انہیں ملوا دے۔ جو ایسی بات خلوص نیت سے کرے گا اللہ سے اجر عظیم پائے گا۔ صدقہ، یہاں پہ صدقہ او معروفن، صدقۃن او معروفن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ سے ثواب حاصل کرنے کو خرچ کیا جائے۔ یہ اصل میں نفل پر بولا جاتا ہے، اور لیکن بعض اوقات فرض پر بھی بول دیتے ہیں، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ اور عشر کو صدقہ کہا گیا ہے، جبکہ زکوٰۃ اور عشر تو فرائض ہیں، اور صدقہ کیونکہ اللہ سے اپنے اخلاص کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے نا، اسی لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں کہ اپنا صدق اللہ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے انسان، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ عمل صدق کے دل سے ادا ہو رہا ہے۔ اور معروفن، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تمام نیکی والے اعمال اسی میں شامل ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی معروف ہے، نیکی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، وہ اکثر بری سوچ ہی رکھتے ہیں، منافق جو ہوتے ہیں، اور وہ اسلام کے خلاف، لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیونکہ بھلائی کی نیک سوچ کو بھلا کوئی اندھیروں میں کیوں چھپائے؟ اور وہ منافق ہیں، دلوں میں سچا ایمان نہیں ہے، اسی لیے ان کا ایمان، ان کی مطلب ہے کہ ایک عقیدہ نہیں ہے پکا، اسی لیے تو ایسے سوچتے ہیں کہ شاید وہ اللہ سے بھی چھپ رہے ہیں، لوگوں سے چھپ رہے ہیں، اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ نہیں۔
اللہ تعالیٰ کو یہ ان کے کام پسند نہیں ہے کہ راتوں کو اٹھ کر دوسروں کے خلاف سازشیں کرو، اور وہ سازشیں کیا ہوں گی کہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے، دوسروں کو فساد پھیلا دیا جائے، ان کے کام خراب کر دیے جائیں۔ ہاں کچھ کام جیسے صدقہ وغیرہ چھپانے کے ہوتے ہیں، اور تاکہ صدقہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یہ راتوں کو جا کے کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور صدقہ کرنے کے لیے مشورہ دینا بھی نیکی کا کام ہے۔ اگر لوگوں کی اصلاح کے لیے یا صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے، تو اگر ایسے کام اگر ہم چھپ کر راتوں کو مشورہ کریں، کوئی پلان بنائیں کہ یہ کام صحیح ہو جائے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ صدقے کا بات میں ابھی کر رہی تھی، تو صدقہ کیا ہے؟ صدقہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے صدق یعنی سچائی کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی لیے اپنی کوئی چیز اللہ کے نام پر دیتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں دل کی سچائی سے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور یہ صدقہ اسی کے نام سے پڑ گیا ہے۔ صدقہ دینا راتوں کے اندھیرے میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ نیکی کروانا، لوگوں کے ساتھ جو ہے نیکیاں کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن افسوس نیکی کے لیے نہیں بلکہ شر پھیلانے کے لیے یہ منافق خفیہ مشورے کرتے تھے راتوں کے اندھیرے میں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور نیک مشوروں کو اچھا کہا ہے۔ ہاں تم ادھر کی بات ادھر کہتے ہو نا، ہم کہتے تین موقعوں پر اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر دو۔ کیسے؟ جہاد کی ترغیب میں میاں بیوی کی صلح کرانے کے لیے کوئی ایسی بات بیوی کو جا کے پہنچا دی کہ اس سے بیوی کا دل بڑا ہو جائے اور وہ میاں کو معاف کر دے یا ان کی لڑائی ختم ہو جائے، مان جائے، اور اسی طرح بیوی کی بات میاں کو پہنچا دی جائے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ورنہ کہتے ہیں نا، ایک کان سے سنو دوسرے سے اڑا دو۔ بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ کسی نے کوئی بات کی ہے، کسی کے خلاف کی ہے یا جیسی بھی، تو ادھر کی بات ادھر کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور لوگوں میں بھی صلح کروانے کے لیے اگر کوئی مجبوراً جھوٹ بول دیتا ہے اور ادھر کی بات ادھر کر دیتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کرے، نیک بات کرے، لوگوں میں صلح کرائے، اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہو، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے نہیں، اللہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور نہ صرف وہ خود یہ کام کر رہا ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کی اگر وہ ترغیب دیتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک باتیں کرنے کا، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ راتوں کو اٹھتے تو ضرور ہیں، ہم جاگتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق دے، نہ کہ ہم فساد پھیلائیں یا گناہ کریں، یا پھر یہ گناہ ہی تو کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، مہمان آ گئے، پھر جو خاندان کی باتیں ہوئی ہیں، رات کو بیٹھ کر سونا ہی نہیں ہے اور نماز پڑھے بغیر پھر سو بھی گئے۔ استغفر اللہ، یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں یہ انتہائی گناہ ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ناپسندیدہ ترین ہے، اور ایسے لوگوں کو پکڑ ہو جائے گی۔ ہاں اگر راتوں کو جاگ کر ہم کوئی نیک باتیں کرتے ہیں، کوئی دین کا درس دیتے ہیں، جیسے ہوتا نہیں ہے ایسے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، ورنہ وہ قابل مواخذہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائے، ان آیتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔